بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل رمضان، روزے کا ٹوٹنا، قضا کی تعریف۔ وہ امور جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض صورتوں میں قضا لازم آتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی۔ قضا کا مطلب ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا، کفارے کا مطلب ایک روزے کے بدلے 61 روزے مسلسل بلا ناغہ رکھنا۔ ہر مسلمان کے لیے ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ کن وجوہات کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن امور سے نہیں ٹوٹتا۔ اس سبق کو ہم ضوابط کے تحت سماعت فرمائیں گے اور سارے مسائل اس میں آ جائیں گے۔ ضابطہ کیا ہے روزہ ٹوٹنے کا؟ ایسی غذا جو عموماً کھائی جاتی ہو اور اس سے پیٹ کی چاہت ختم ہوتی ہو، اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں، مثلاً ہر قسم کے کھانے، مشروبات، پھل، میوہ جات وغیرہ۔ ضابطہ ہر قسم کی دوائی جو علاج کے لیے ہو اور بدن کے لیے مفید ہو، اس کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خارجی استعمال سے نہیں۔ قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ ضابطہ اگر کوئی چیز بطور لذت یا بطور تبرک کھائی جاتی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ لازم ہے۔ مثلاً بیوی کا تھوک یا کسی بزرگ کا تھوک نکلنا۔ اور ایک اور ضابطہ، ایسی چیز جو غذا یا دوا کے قبیل سے نہ ہو اور نہ بطور لذت یا تبرک کے ہو اور سلیم الطبع انسان اس کو کھاتے پیتے نہ ہو تو اس کو کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اس ضابطے کے تحت بہت سے مسائل آتے ہیں، مثلاً کسی نے روئی کاغذ کا ٹکڑا، گھٹلی، کنکر، لکڑی کا ٹکڑا یا لوہے کا ٹکڑا کھایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہے۔ سکہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مٹی کھانے کے بارے میں دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص مٹی کھانے کا عادی ہو تو اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر عادی نہیں تو فقط قضا لازم ہے۔ دانت میں گوشت کا ٹکڑا، چھالیا کا ٹکڑا وغیرہ اٹکا ہوا تھا اور اس کو زبان یا خلال کے ذریعے نکالا اور منہ سے نکال کر پھر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چنے کے مقدار کے برابر ہو، کم ہو یا زیادہ۔ اور اگر منہ سے باہر نہیں نکلا اور اندر ہی اندر نکل گیا تو چنے کی مقدار کے برابر ہو یا بڑا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اگر چنے سے چھوٹا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا تو تھوک کے برابر یا زیادہ ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اور تھوک سے کم ہونے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک کے برابر کم یا زیادہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ یہی حکم نکسیر کے خون کا بھی ہے، اگر حلق سے اتر جائے۔ آنسو یا پسینے کے 1-2 قطرے اگر حلق سے اتر جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر زیادہ ہو اور منہ میں نمکینی محسوس ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اگر قے خود بخود آئی یا قصدن کی اور قصد کی صورت میں منہ بھر کر نہ تھی تو تھوکنے کی صورت میں روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ اگر قصدن نگل لیا تو چنے کے برابر یا زیادہ ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔